السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ بڑے ہی ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر موجود ہیں اور انہوں نے اپنا تعارف کرانے سے مجھے بالکل منع کر دیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنا تعارف خود ہی دوں گا ڈیورنگ دا شو, باقی ہم چیزیں انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. کیا وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے ذرا ہماری آڈینس کے لیے اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں پلیز. میں ہوں جی آصف رضا وڑائچ فرام اٹلی, اور فرسٹ آف آل فرام لاہور اینڈ فرام سیالکوٹ. اچھا, میں لاہور میں پیدا ہوا. صحیح. تو میرا ینگ ٹائم جو ہے اپنے دوست جیسے سارے پرانے بچپن کے سارے وہ سیالکوٹ کے ہیں, اسکولس فرینڈس, اور اس کے بعد میری ایجوکیشن بھی سیالکوٹ کی ہے. میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سیالکوٹ کے بالکل ساتھ, میرے گاؤں کا نام ہے ڈھوٹیاں والی. میں نے کبھی آج تک مینشن نہیں کیا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے گاؤں کا کیا نام ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ میرا گاؤں بڑا فیمس گاؤں ہے, پورے پاکستان میں سب سے فیمس گاؤں کیوں ہے کہ میرے گاؤں میں اونلی ون ان پاکستان کہ جدھر شٹل کاک بنتی ہیں. اچھا, شٹل کاک اونلی مائی ولیج پروڈیوس, یعنی شٹل کاکس کا ہب ہے. ہب ہے, وہ ہب ہے. ہر بندہ وہاں پہ, ہر بندہ ہر گھر سے ہر گلی سے گزرے تو شٹل کاک وائٹ پر باہر پڑے ہوں گے, چیزیں پڑی ہوں گی, ہر بندے شٹل کاک کو کام کرتا ہے. صحیح ہے. تو ایک ٹائم تھا کہ ہمارا بھی وہ کام تھا بڑا اچھا, اللہ گری کے رحمت کرے میرے والد صاحب کو, ان کا بھی بڑا کام تھا. تو اس کے بعد پھر ادھر جوان ہوئے, بڑے ہوئے, سوچ آئی, بڑا تھوڑا نخریلا بچہ تھا گھر کا, تو میرے کچھ نا ڈفرینٹ ڈریمز تھے ہٹ کے بچوں سے بچپن سے ہی. آپ نے کہا بھائی شٹل کاک کے بزنس میں نہیں گھسنا. نہیں, مجھے بڑا گھر والوں کہا یہ کریں, اسکول سے آ کے یہ کریں. میرا کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا, اور بچپن سے نا میں جب ہمارے گھر میں کافی لوگ کام کرتے تھے کام والے, تو اگر میں کھانے پہ بیٹھتا تھا نا تو میں ماڑا وقت تھا, تو تب گاؤں میں کہاں ٹیبل ہوتے تھے, کہاں کرسیاں ہوتی تھی, تو ہمارے گھر میں گلو کے ڈبے ہوتے تھے جس میں گلو کے ڈبے. ہاں, تو میرے نا کیرم بورڈ پڑا ہوا تھا گھر. میں نے کیرم بورڈ کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ لینا, ڈبے کے اوپر اس کا ٹیبل بنا لینا, اور اس کے ایک ڈبے کو کپڑا ڈالنا, اس کی کرسی بنا لینا, تو پھر بیٹھ جانا. پھر میں نے گھر سے ہانڈی سے چیزیں لینی, سیلڈ کاٹنی ڈفرینٹ. تو پھر میں نے ادھر روٹی کو 4 ٹکڑے کر کے بڑا خوبصورت ٹیبل لگا کے تو پھر بیٹھنا, تو پھر کہنا اکیلے ہی باتیں کرنا. تو اکثر ہمارے جو لوگ کام کرنے والے کہتے ہیں یا تو یہ بچہ تو یا تو پھر یہ بچہ نا گے ہے. اچھا, اس میں سے کوئی پرابلم ضرور ہے, صفائی کا بڑا خیال رکھنا. اچھا, تو میں نے وہاں سے اپنی لائف سٹارٹ کی. ایجوکیشن میں نے اپنے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں سے پرائمری اسکول سے سٹارٹ کی, پھر ہائی اسکول اپنا مڈل اسکول گیا, ہائی اسکول گیا. تو اس کے بعد میرے ذہن میں آ گیا کرکٹ آ گئی. کرکٹ میں ایک دن اپنے اسکول سے نکلا تو سیالکوٹ اسٹیڈیم سے عبد القادر صاحب باہر آ رہے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, انہوں نے یلو شرٹ پہنی ہوئی تھی, ٹی شرٹ, بلیک پینٹ تھی, مہرون کلر کی ان کی گاڑی تھی, گولڈن نمبر تھا 7777. لگی 7. ہاں جی, 777 اس گاڑی کا نمبر تھا. تو میں نے انہیں سائیکل کے, ایک بچہ ہے نا, ایک بچے نے ایک سٹار کو دیکھا بڑی مایوسی سے کہ یہ عبد القادر, میں نے دیکھ لیا. تو میں نے کہا کہ یہ بندہ ایک دن میرا استاد ہوگا. میں نے وش کی, میں نے ڈریم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دن میرا پورا کر دیا. لا آف اٹریکشن آپ نے اپلائی کیا, وہ میرا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. ایک دن ہوا کہ میں وہی عبد القادر کے گھر آیا, عبد القادر کو ڈھونڈا, ان کے گھر آیا, ان کے گھر آ کے 1.5 سال رہا, دھرمپورہ جیمانہ میں کھیلا, اور ایک پلیٹ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا, ان کے ساتھ ان کے بیڈ پہ سویا. ان کے بچوں کو میں عثمان کو مونڈوں پہ اٹھا کے, تو پارو کو چھوٹی کو ہاتھ پکڑ کے تو دھرمپورہ میں جاتا تھا, آئس کریم لے کے دیتا تھا ان کو. تو یہ کہہ لیں کہ میں نے اپنی لائف کی جو PhD ہے نا, وہ میں نے قادر بھائی سے سٹارٹ کی تھی. وہ آپ کے مینٹور رہے ہیں تھرو لائف, اور مجھے انہوں نے اتنا سکھایا, یہ کہہ لیں کہ میری بدقسمتی کہ میں نہیں کرکٹ اچھی کھیل سکا, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پش اپ چاہیے, سوارش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس عبد القادر صاحب تھے؟ نہیں تھے, لیکن اس کے لیے آپ کو مال پانی چاہیے تگڑا. اچھا, آپ کے قادر بھائی تھے ماشاءاللہ, لیکن اس کے بغیر بھی آپ کے پیچھے بھی کچھ ہونا چاہیے. اچھا, میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ جو عبد القادر صاحب تھے یہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے, بالکل نہیں کرتے. تو اپنے بیٹوں کی سفارش نہیں کبھی زندگی میں کی, بیٹوں کی سفارش. آنیسٹ مین. تو اس کے بعد پھر میرے والد صاحب مجھے ٹوکتے رہتے تھے کہ چھوڑو, کس اپنا گجلوں میں پڑے ہوئے ہو, آپ اپنا آؤ کاروبار کرو, یہ کرو وہ کرو. تو میں نے سوچا کہ ادھر میں کچھ نہیں کر سکتا,
تو میں نے سوچا پھر میں نے جانا ہے تو میرے لیے پاکستان جگہ تنگ، گلیاں رستے سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، تو بہتر ہے کہ میں باہر نکل جاؤں، صحیح ہے. میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں. تو پھر جناب پلاننگ شروع ہو گئی. اچھا. پھر گھر سے پیسے چرائے ایک دفعہ، اچھا. ایک دفعہ پیسے چرائے تو پاسپورٹ بڑی ایج کا بنوایا، کوریا سے ڈپورٹ ہوئے. اچھا. کوریا سے ایج چھوٹی تھی، ڈپورٹ ہو کے واپس آئے اپنا بینکاک. تو جب میرے پاس پیسے تھے تو بینکاک سے میں نے ہیٹ، کلرفل شرٹس، بیگ، وہ تھائی لینڈ والا اپنے کا گیٹ اپ بنا، وہ گیٹ اپ بنایا خرید خور کے. تو نکھٹو 8 دن کے بعد نکھٹو نے بیگ اٹھائے سیدھے گھر. اچھا. میں وہ تانگے پہ بیٹھ کے اپنے دوسرے گاؤں سے پیدل آ رہا تھا، اسی گیٹ اپ میں، اسی گیٹ اپ میں ہیڈ یہ وہ اسی ششکے میں آ رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے تربوز کا فصل تھا اس دفعہ نا. اچھا. تو ایک بندہ تھا کہتا چودھری صاحب اللہ نہ کرے بلا جھوٹ نہ بلواوے، لگتا ہے کہ اپنے نکے چودھری صاحب ہی آ رہے ہیں. کہنا انہیں کتنے آنا، دفعہ ہو گیا تو چھڈ کے چلا گیا، کتنے آنا تو کتنے باہر چلا گیا. میں خیر کسی سے گھر پہنچا، آگے پہنچا، انہوں نے کہا جی پیسے کٹو، بیٹے پیسے لے گئے. میں کہا میرے پاس $300 بچا ہوا تھا، وہ بھی میں نے آگے تکین میں گھسا دیا. لو جی پھر پیا پھانڈا. وہ جس طرح کہتے گنگولی، انہیں کڈیا ڈالا، او لالا او لالا، انہوں نے کڈیا ڈنڈا، مینو پھیریا پیسے. میں کہا جی یہ بوٹ شاپنگ یہ وہ، انہیں پیسوں سے آئے ابا جی. ابا جی نے بڑے ترلے ہاڑے کیتے. ابا جی نے کہا پیسے سے، میں کہا ابا جی مگے نے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے میری والدہ کو. میری والدہ کہتے ہیں چھڈو پراں پتر دا ٹور ویکھو، پتر دا روپ ویکھو، کیوں مار دیو پہ پیسے ہی سڑنا قربان ہے دیو تو. خیر والدہ کی مہربانی، والد صاحب کو ٹھنڈا کیا. تو اس کے بعد 1-2 دن ہم بڑے شرافانہ طریقے سے نکالے گھر. وہ کام کر، ڈیرے پہ جا، مجھا نو پٹھے پا، اے کار انچ کر، گھر دے کام کر. 3 دن بعد پھر دورہ پہ گیا کہ نہ بھائی یہ تو اسٹارٹ. میں کہا میں اتنے نہیں رہنا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر 1-2 ٹرائی کی، فلاپ. زندگی میں ٹرائی کر کیسے رہے تھے؟ کوئی ویزا ویزا نہ آپ خود ہی اپنی وجہ سے ہی اپلیکیشن کی، فارم فل کیے، ایمبیسی میں جا کے جمع کروا دیے، فیسز دیں. یہ ہے 93-94. اچھا صحیح ہے، یہ کہہ لیں 30 سال پہلے. میں سمجھ گیا. تو خود ہی ٹرائی کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے وداؤٹ اینی سپورٹ ہیلپ آپ بس چیز میں اپلائی کیا جا رہے تھے کا بس ویزا لگا. ہاں اگر میرے پاس وہ کیا اس وقت ٹائم تھا نا، بینک اسٹیٹمنٹ جعلی لگا لی، فلانی ڈاکومنٹ کسی کمپنی کے جعلی لگا لیے، وہ سارے کسے کروا، کسی کو $500 ٹک 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 وہ چیزیں بنا دیتے تھے. آپ خود جا کے انٹرویو پہ گئے کہ جی میں جب بچہ، میں تو بڑا پھنے خان ہوں جی، یہ ہے وہ سارا بالکل. وہ پھنے وہ بچہ دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کہاں جائے گا بھائی، اس کی تو ایج ہی نہیں ہے، تو وہ ریفیوز کر دیتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ اینڈ آف اینڈ میرا ایک کزن ہوتے تھے گریک، یونان. تو میرا بڑا ڈریم تھا کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں. اچھا. کسی طریقے سے انگلینڈ چلا جاؤں. انگلینڈ جاؤں گا، کرکٹ کھیلوں گا، تو رات کو کوئی جاب شاپ کر لوں گا، تو ذرا دن بدل جائیں گے. اوپر سے یہ تھا کہ میں گھر سے نکلوں، اپنے گھر سے نکلوں کسی طریقے سے، مجھے آزادی مل جائے گی. گھر والے کہتے تھے 8 بجے گھر ہونا ہے ہر حال میں، نہیں تو ڈنڈا پیر. تو وہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی. اتنے بجے اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے جاگنگ پہ جانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، والا صاحب نے تیل شیل ملو تو دوڑ لا کے آؤ. ساتھ جانا ان کے لازمی ہے. صبح تیل ملو تو دوڑ لاؤ ٹھنڈ دے وچ، وہ بھی ایک عذاب تھا. اس کے بعد تیسرا عذاب کیا تھا، اسکول روٹین کے ساتھ جانا ہے. اسکول میں نہایت ہی نالائق تھا. اسپورٹس میں تھا ذرا چلاک، اپنا پبلک ریلیشن میں بڑا چلاک تھا. تو میں اپنے میرے جب پرائمری اسکول میں تھا نا، تو ہم اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے ماسٹر تھے ماسٹر اشرف اور بنیامین. تو جو اشرف صاحب تھے وہ ڈفرینٹ کلاس کے تھے، تو جو بنیامین صاحب تھے نا وہ ذرا ڈفرینٹ تھے. کیا کرنا کہ میں ذرا سب حیثیت گھر سے تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھا. تو میں نے کیا کرنا کہ 1 کلو جلیبیاں لے جانی. اچھا. تو ماسٹر بنیامین صاحب کو دینی، سارے اسکول کو چھٹی کروا دینی. یا کیپری کا صابن ہوتا تھا، ایک کیپری کی صابن کی گاچی لے جانی، تو اسکول کو چھٹی. تو جب اشرف صاحب آ جاتے تھے تو پکڑنا، تو پھر مجھے کٹ پڑنی، پھر میرا بننا مرغا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے لائف چلتی رہی. پھر اب دوسرے اسکولوں میں گئے. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا میٹرک میں کہ اب میں نے پڑھنا چھڑنا کوئی نہیں. میں کہ گھر والوں نے کہا کہ جو ہوں جے کر لو، میں نے نہیں پڑھنا. انہوں نے بڑا بس لگایا کہ ہم یہ کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ کرتے ہیں.
ہم سعودی عرب بھیج دیتے ہیں آپ کو دبئی. میں نے کہا نہ سعودی عرب جانا ہے نہ دبئی جانا ہے, تو جانا ہے یورپ جانا ہے. انہوں نے کہا کہ یورپ جا کے کرنا ہے تو بچے خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے. میں کہا نا جی نا, ڈریم بڑا ہی ہے, جانا تو یورپ جانا ہے ورنہ نہیں. میں اپنے دوستوں کہتا تھا کہ میں جا کے اتراں گا فرینکفرٹ اینڈ بیگ. وہ کہتے ہیں خواب رات نو بڑا چ ویکھے جاندے نے, دنے خواب نہیں ویکھی دے. میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے آپ ریت کے گھر بناؤ, توڑو, ماڈل بناؤ, اور ریئل گھر پھر بنتے ہیں جا کے. خواب دیکھو کہ تو بنے گا نا. جیسے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں تو آپ گراج بناؤ گے تو گاڑی لو گے نا. اگر آپ کے پاس گراج ہی نہیں ہے تو آپ کیسے گاڑی خرید لیں گے؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. تو میں نے بڑے بڑے خواب دیکھنے. میرا جتنا آپ کا اسٹوڈیو ہے نا, اتنا سا کمرہ تھا, تو دیار کا دروازہ ہوتا تھا. تو اتنا شوق تھا کہ میں نے باڈی بلڈرز, ایکٹرز, پریزیڈنٹس, فیمس لوگوں کی نا پینٹنگ پیسٹ کی ہوئی تھی. فیمس دنیا کی. ویو نے کہا تھا کہ بھئی ایک دن میں نے بھی کی طرح کا یس, میں نے کہا میں نے بھی ایک دن سٹار بننا ہے, میں نے بھی ایک دن بزنس مین بننا ہے, میں نے بھی ایک دن امیر آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں کیا کرتا تھا کہ بیڈ شیڈ کہاں ہوتے تھے, چار پائی تھی, تو میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا, اونلی میری دادی جی. رات کو جب ٹائم ہوتا میرے آ کے تو میری کنڈ پہ ہاتھ مارتے رہتے تھے ساری رات, باتیں سناتے رہتے تھے, دعائیں دیتے رہتے تھے مجھے کہ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے, اللہ تم پہ بڑی رحمتیں کرے گا. اب اپنے باپ. تو یہ دادی جان ہمیشہ کہ آپ کو میری زندگی میں میرے خدا کے بعد جو خدا تھے نا, کوئی ایک اگر بندے کا بلیف تھا اپنے پوتے پہ تو وہ آپ کی دادی جان تھی. مجھ پہ تو کوئی گاؤں کا بندہ بلیو نہیں کرتا تھا, مجھ پہ کوئی رشتہ دار بلیو نہیں کرتا تھا. جان نے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم دیا اپنے گھر اونلی. میں نے کبھی تو اپنے والد سے ایسے ہاتھ, میں نے زندگی میں ایک اور میرا طریقہ ہے, میں نے زندگی میں کبھی ایسے کر کے پیسے نہیں مانگے. میں نے اگر پکڑے بھی ہیں تو ایسے کر کے پکڑے ہیں, اور میں میرے پاس یہاں پہ چھپا کے لے کے نکل گئے, یا دادی نے دی ہیں تو چھپا کے, یا تو پھر چوری کی ہیں. ہاں وہ کام تھا نا شٹر کاک کا, تو گھر میں 10,000 کی تھدیاں رکھتے, سیدھے سادھے ماں باپ تھے, تو وہ تھا کنڈوں والا تالا, تو میں وہ پلاس کے ساتھ ایسے کرنا, تھدیوں میں سے نا 200 300 روپیہ 10,000 نکال لینا, تو ان کو کبھی تک پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم میں اپنا 9 بہن بھائی, میں اپنا 3 بہنیں اور 6 بھائی, اور آپ کا کون سب سے بڑا گھوڑا ہے, میں ہوں سب سے بڑا, میں گھر میں. اور سب سے شرارتی بھی آپ تھے؟ سب سے شرارتی کہہ لیں کہ میں ہی. اچھا, جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو بڑا ٹف ٹائم دیا. میں نے بڑا ستایا اپنے پیرنٹس. دادی کا تو ہمیشہ سب سے بڑا والا لاڈلا ہوتا. ہاں, لیکن جتنا میں نے انہیں ستایا نا, میں نے زندگی میں اتنی انہیں سکھ دیا پھر. اچھا, وہ اب آپ اپنے پیرنٹس کو آپ نے. میرے والدین کو 7 سال ہو گئے ہیں. والدہ صاحبہ تو 2016 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, والد صاحب کی 17 میں ڈیتھ ہو گئی. تو ان میں سب کو اٹلی بلوایا میں نے. میں آج کل اٹلی رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر میری کامیابی کے راستے سٹارٹ ہوئے. میں وہ پورے اس بات پہ آتا ہوں. لیکن اب یہ بتائیں نا اٹلی پہنچے کیسے؟ مطلب ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے ایمبیسیز گئے اور فیوز ہوئے وہ ہوئے. ہاں جی. اور دادی کا بس ایک ہے کہ دادی آپ کو ایک بلیف سسٹم دے رہی ہیں کہ پتر تو میرے پتر دی طرح نہ بنی, تو اس سے بھی انشاءاللہ بڑا آدمی بنی. وہ پھر کیا ہوا کہ میں اپنا وہ کرتا رہا, ٹرائیں کرتا. میرا ایک کزن تھا یونان میں رہتا تھا, تو نا ایک ہنٹ مل گئی, تو اس نے کہا یونان آ جا, تو یونان سے نا ادھر سے انگلینڈ بندے جاتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, میرے بڑے دوست تھے اپنا عمران سان سپورٹس, سان والوں کے بیٹے ہیں عمران. تو اکثر میں عمران کے ساتھ گھومتا تھا. میری زندگی میں ہمیشہ ہی سٹارٹ سے ہی, بچپن سے ہی, میں اپنے سے چھوٹے بندے کے ساتھ نہیں گھوما, اپنے سے امیر سے. انٹلیکچولی آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ یہ میرے سے زیادہ عقل مند لگ رہا ہے, تو آپ نے کہا میں نے کوشش کیا کہ اپنے سے 10 ٹائم زیادہ عقل مند بندے کے ساتھ بیٹھو. وہی بات آ گئی نا, جیسے حدیث ہے کہ آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے, گھر آؤ گے, جسم سے لوہے کی بو آئے گی. عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو آپ سے جسم کی عطر کی خوشبو آئے گی. تو آپ سے اپنے سمجھدار بندے کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو کچھ پتہ چلے گا نا. تو خود بیوقوف ہو تو بیوقوف کے پاس بیٹھو گے, نشئی کے پاس بیٹھو نشئی ہو جاؤ گے. تو یہ میرے من میں شروع سے چیزیں تھیں. آج بھی جتنے دوست ہیں میرے, اپنا سیاستدان ہیں یا ڈفرینٹ بزنس مین ہیں, وہ سارے مجھ سے اس ایج میں بڑے ہیں ٹوٹل, کیونکہ ان سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو ایک چھوٹی ایج کے بندے کے ساتھ بیٹھو گے کیا ملے گا؟ وہ جو آپ کی تھوڑی بہت عقل ہے وہ بھی لے جائے گا,
ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کیا ہوا کہ پھر میں نے وہ اپنی لائف پہ اسٹرگل شروع کر دی کہ میں نے ادھر تو رہنا ہی نہیں ہے, میں نے جانا تو باہر ہی جانا ہے, جانا تو باہر ہی جانا ہے. اینڈ آف اینڈ کیا ہوا کہ میں اتنا فیٹ اپ ہو گیا گھر سے, قادر بھائی کے ساتھ جو میں رہتا تھا ادھر لاہور, ادھر سے میں نے چھوڑ دیا. پھر فل وارہ گردی شروع ہو گئی. گھر والے کہتے اس نے زندگی میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بالکل یہ زندگی میں بالکل وہ جو باہر والے لوگ آلویز کرکٹ بیگ پہنا ہوا ادھر کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تو سارے لوگ کہتے رشتہ داروں میں بھی کوئی عزت نہیں کرتا. جب آپ کے پاس آپ کے حالات ٹھیک نہ نا تو پھر کوئی رشتہ دار بھی نہیں آپ سے پوچھتا. کسی رشتے کا گھر چلے جاؤ نا تو آپ کو روٹی ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کتے کے آگے ڈالتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے نا, میرے ساتھ ہوا ہے, گئے ہیں تو ایسے روٹی کھا لا ہے پتر, ٹھیک ہے جی. تو جب بندہ چینج ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آئے ہیں اس کے لیے کھانا علیحدہ بناؤ, دیسی مرغا بناؤ, چور صاحب آئے نے, فلاں آئے نے. یہ دنیا ایسی ہے کہ اس دنیا میں کوئی سلام ہے نا تو مال و دولت کو سلام ہے, انسانیت کی بالکل کوئی قدر نہیں, 0%. تو میں نے پھر لاسٹ جب پھر میں نے ٹرائی کی 94 میں, تو مجھے کزن نے بتایا کہ آپ اسلام آباد چلے جاؤ, وہاں فلاں فلاں کا نام کا بندہ ٹریول ایجنسی ہے, وہ ویزے لگواتی ہے. تو ہمارا کیا کام تھا, میرے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے چھونی سلیریاں, چھونی سلیریاں کے دوست تھے امتیاز باجوہ, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی گری کے رحمت کرے, تو ان کے گھر والوں کو صبر دے. وہ بڑے پیارے دوست تھے, بڑے مجھ سے بڑے تھے ایج میں, بڑے ہمبل پہلوان ٹائپ کے خاندانی بندے تھے. تو ایک دن نا وہ تھا چھونی سلیری کا کیا اڈا کہتے ہیں, اڈا تھا. تو لمبڑوں کے ڈیر اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ مٹھائی کی دکان پہ اکٹھے ہوئے تھے. ماسٹر مبارک کا حمام تھا سامنے, تو ماسٹر مبارک کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, گپے شپے لگاتے, سارے یار ادھر اکٹھے ہوتے تھے. تو امتیاز بھائی کے ساتھ پروگرام بنا کہ ممتاز بھائی کے ساتھ پروگرام بنا کہ چلیں یار, میں کہ چلو باہر چلیے. جب ان کو میں نے اسٹوری بتائی ایسے میرا کزن ہے باہر, پھر آگے نکل جائیں گے یہ وہ, انہوں نے کہا چلو جی. ان کے تو والد اور بھائی امریکہ میں تھے تو ٹھیک تھے, تو مجھے تو گھر میں سے پیسے نہیں ملنے تھے, مجھے تو پتا تھا اتنا نالائق بندہ. مجھے تو گھر والے کہتے تھے تتے توے تے بیٹھ. اور ابھی آپ ایک دفعہ ڈیپورٹ ہو کر واپس آ چکے ہوئے تھے, دو دفعہ چائنا گیا, ادھر گیا ادھر گیا, بڑے 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 پیسے رولے میں نے گھر سے. تو پھر گھر والوں نے مجھے تو پیسے دینے نہیں تھے, تو میں نے کہا یاروں دوستوں کو پھنساتا ہوں, تھوڑے تھوڑے ان سے مل جائیں گے, ان کے آسرے ہی. وہ کہتے ہیں نا وہ منجی کے بہانے ڈیلے کو بھی پانی مل جائے گا. تو خیر اینی وے جب وہ کزن نے بتایا, ہم نے پروگرام بنایا کہ چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی باہر چلیے. امتیاز بھائی نے اپنا باجوہ صاحب نے ایک اور بندہ ساتھ لیا, ان کا دوست تھا, اس کو ساتھ لیا, وہ ایج کا تھا, چھوٹا تھا ہم سے. تو ہم نے پروگرام میں چلو جی, ہم نے پیسے پوسے اکٹھے کیے. تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا ہوا کہ میں جس دن ہمارا پروگرام بنانا تھا میں گھر گیا اپنے, تو میں نے دیکھا جمعرات کا دن تھا. تھرسڈے کو میرے والد صاحب پیمنٹیں کر کے آتے تھے, کیونکہ ہمارا شٹر کاک کا کام تھا, پیمنٹس کر کے آتے تھے باہر سے. تو میں نے دیکھا کہ بیچ اپنا جو سینت کہتے ہیں ویڑے دے وچ میری والدہ صاحب چارپائی تے بیٹھے نے, تے پرات اگے رکھیے تے چاول چگ رہے نے. تو ان کی ٹانگ کے نیچے کوئی 40 50 60 پتہ نہیں کتنا ہے, تھدیاں پڑی ہوئی نوٹوں کی نا, 50 50 کی, 100 کی, 10 10,000 کی. تو میں ایسے قریب گیا تو انہوں نے ٹانگ دبا لی بڑے اچھے طریقے سے کہ نالائق آ گئے, پیسے نہ چک. آپ کے گھر میں بھی یہ قدر ہوتی ہے جب نہیں کماتے, جب آپ کماؤ پوتر نہیں ہوتے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ٹانگ دبا لی. تو میں گیا, میں نے تھوڑے سے چاول پکڑے ایسے, تو ایسے منہ میں ڈال دو, پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹ کے میں ایک دم مڑا بھاگ گیا, والدہ کو دھکا دیا جا کے, والدہ کو دھکا دیا. تو والدہ ایسے میں نے 2 تھدیاں پکڑی, تک 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 تک, ایک میرے ہاتھ سے گر گئی, ایک میرے ہاتھ میں آئی. باہر کپڑے والے کی سائیکل کھڑی تھی, کپڑا نہیں پہتے گلیوں میں, اس کا کپڑے کا تھان پھینکا اور سائیکل پکڑی گلی میں ڈب 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 ڈب, وہ بھاگ گیا. صحیح ہے, بھاگ گیا. ادھر جا کے گاؤں میں جا کے گاؤں کا لڑکا ملا, میں کہ یار ساڑھے گھر سائیکل دے دیں یار. تو مجھے بڑا یاد ہے کہ اس دن رات کو امتیاز بھائی کی توڑی والی لمبڑوں کی توڑی والی کڑ میں سویا, کڑ میں چھپ کے, کہ میرے ابا جی نے کتنے لبڑا ہے, 10,000 روپیہ بڑی رقم تھی اس وقت, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے صبح پروگرام صبح اٹھے, ان کے گھر سے ناشتہ ناشتہ کیا, ہم بس پہ بیٹھے تھے اسلام آباد. تو میں جاتے ہی وہ ایجنسی والے بندے کا نام نہیں لینا چاہتا, تو گیا تو میں نے کہا جی میں بڑا فین ہوں آپ کا. اس کی 4 تعریفیں جھوٹی کی, تو ویسے ایسے فلاں بندے نے آپ کے پاس بھیجا ہے, تو ہمیں ٹرکی کا ویزا لگوانا ہے. چلیے ٹو دا پوائنٹ, اس نے پوائنٹس نوٹ کیے, پین پوائنٹ کیا, تو وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل جی میں لوں گا 17,000 روپیز.
17,000 रुपये लूँगा पर हेड, रिटर्न टिकट इस्तांबुल की और वीज़ा। अच्छा सही है। तो मैं तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा अकले कुल समझता था। मैंने कहा जी एक शर्त है, 3.5 बंदे का वीज़ा लगे तो ओके, अगर 3 बंदा वीज़ा ना लग्या तो असी पैसे नहीं जे देने, शर्त मुकाओ साढ़ा। उन्हें जी ठीक है, एक बंदा लग गया तो असा तो असा नहीं जी जाना, असी 3 का ग्रुप हाँ। उन्हें कहा जी नो प्रॉब्लम। उन्हें साढ़ा कह लेंगे 12 बजे अप्लाई किया, 4 बजे हमें पासपोर्ट मिले तो वीज़ा लग गया। अच्छा जी, तीनों के वीज़े लग गए। अब हमने उनसे जो टिकट्स लेनी थी, टिकट ख़रीद ली, वीज़े के पैसे 10,000 तो मेरे पास था, इम्तियाज़ भाई ने मेरे पैसे दे दिए, जो 7,000 इम्तियाज़ भाई ने दे दिया। मेरा आने जाने का खर्चा 2-4 हज़ार था मेरे पास, मुझे याद है। तो अब मैं घर आ जाता हूँ, तो आ कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी वीज़ा लग गया है, मुंडा चला है, मैं हूँ गया। अब्बा जी ने जब देखा तो अब्बा जी कहते थे लगता है आलू दी मोहर लगी है, तब स्टिकर स्टूकर नहीं होते थे। अच्छा। उन्होंने कहा ना भाई, वालदा ने कहा ना भाई तेनों कुछ नहीं देना। वो मेरी कितने बाद लड़ाई हो गई। मैं कहा जी हूँ तुहानू जेल भी करवावांगा ते तुहानू मेरे पिछे रोटी भी लैके आओगे, तुहानू लग पता जाएगा, तुहाडा कख नहीं रहन देना। मैं हूँ ये कौन कह रहा था? मैं कह रहा था घर वालदैन को, वालिद के सामने तो जरूरत नहीं थी, वालदा को कह रहा था, वालिद सुन रहे थे पीछे। तो मैंने कहा हूँ तुहाडा मैं बेड़ा गर्क करांगा, मैं इत्थे तमाशा लांग करांगा, शराबां पियां करांगा, नलैक हो जाऊंगा। मेरी वालदा ने कहा अगर तुसी मेरी गल मनो ना, इनू एक आखिरी बारी खुदा वास्ते पैसे दे दियो, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जान। नहीं तो वालदा ने कहा नहीं कि पुत्र तू मेरे पहले पैसे चोरी करके ले गया चला गया, वो कोई इन्होंने ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ 2-3 ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ मैं वीज़ा लवा लिया जी ये वो। उन्होंने कहा जी ना, मेरी वालदा ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप लास्ट टाइम प्लीज़ इसको पैसे दे दें। उन्होंने कहा ना 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 ना, इस बंदे को एक टका नहीं देना, ये सोने का भी बन जाए, मुझे इत्मीनान ही नहीं है इस बंदे पे, तबार ख़त्म। मैंने कहा अब्बा जी मैं ही थोड़ी सेवा करनी। एक दिन कहा गेट आउट। तो अब मेरे पास तो कोई वे ही नहीं है कोई, ठीक है। यार दोस्त कहाँ देते थे उस वक्त 10-20-30 हज़ार रुपये अकाउंट किसी के पास होता ही नहीं था। मेरी एज का फिर 18 साल मेरी एज थी, ठीक है। मेरे एक मामा जी थे पुलिस में, मुगलपुर में रहते थे, अल्लाह उन्हें भी गिर के रहमत करे। इस वक्त से पहले बहुत लोग चले गए। तो मैं उठा बड़ी मायूसी के साथ, तो मैंने बस पकड़ी, स्टूडेंट फ्री वीज़े में, और वीज़े पे कहता हूँ टिकट्स पे, लाहौर पहुँचा। तो मैंने उनके घर गया, तो मैंने कहा जी ये पासपोर्ट है, वीज़ा लग गया। दूसरे दिन रात की नाइट कोच थी, लाहौर से कराची से टर्की इस्तांबुल। तो मामा जी ने कहा सो जा आराम नाल। मेरी जरूरत नहीं थी कि मामा जी के सामने फेस टू फेस आंखें देख जाऊँ। एक पुलिस वाला, एक बड़ा जो वालिद की जगह माँ का भाई। तो उन्होंने कहा सुबह देख लांगे, कोई गल नहीं, घबरा ना, तो सो जा आराम ना। रात को मामी ने उसके कान में को पछतो किया, बंदे को शक हो गया, लो जी गेम पे आएगी उन पे। मैं रात को कहाँ सोया था भाई, बाहर जा रहे थे, अपना फ्यूचर बना रहे थे। मैं सुबह उठा तो अर्ली मॉर्निंग उठ गया 6 बजे, तो मामा जी बैठ के सिगरेट पी रहे थे। खूबसूरत आदमी, नहायत ही खूबसूरत आदमी। तो मैंने बड़ा हौसला करके तो पूछा मामा जी फिर की करना है। उन्होंने कहा नहीं यार गल है कि तू बेटा किसी को फड़ लै, तो मेरी रिटायरमेंट होएगी साल बाद, तो मैनू पैसे मिलने ने, तो फिर मैं उन्होंने दे देंगा। मैं कहा मामा जी जे मैनू फड़िया को दिंदा हुंदा तो मैं तुहाडे कोल क्यों आउंदा है, मैं तुहाडे को की लैण आना सी। मैं कहा मामा जी तुसीं कम से कम मैनू राती दसना सी, तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करता। लो जी हूँ तो कम हो गया, वीज़ा भी लग गया है, टिकट भी कोल है, शो मनी पैसे ही कोल कोई नहीं। हूँ मैं जी बस फड़ी सुबह तो अपने पिंड पहुँच गया। उत्थे पहुँचा तो इस तरह बस से जा रहा, एक बस गुजरी है, स्टूडेंट्स हाँ, लड़ाई हुई स्टूडेंट की, उन्हें मारिया किसी ने, चंगा एक आ गया, उन्हें कहा वो वड़ैचां का मुंडा सी, उन्हें कहा वड़ैच रल मेरी हैल्प कर, मैनू मारिया। उत्थे लड़ाई हो गई, पुलिस पिछे पै गई, मैं दौड़ के घर तुर गया, चीटां चूटां लगियां। मैं घर ने वेख्या जे हुण तमाशे होणगे, हुण जेलां वेखियां जाणगियां। मेरी वालदा ने कहा ए मेरे हत्थां लो वेखो, इनू आखिरी वारी पैसे दिओ, साडी जान छड़ाओ बस। इसका मतलब है कि मेरी तो कश्तियाँ उड़ गई, मैं तो जिधर भी रहता वापस नहीं आ सकता, कामयाब होता तो वापस आता। ले जी मेरे वाले साहब ने क्या कि मैं जी मैं मामे कोल गया, मैं इंज कीता, मेरे वाले साहब फिर सुन देने पे। उन्होंने मैंने एडी एडी बड़ियां गालां कढ़ियां 4, जिस तरह जट्टां दे पुत्तर
ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਫਲਾਣਿਆ ये वो ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। मैं कहा अब्बा जी अब्बा जी की भी ईगो हर्ट हुई कि अब्बा जी ने क्या जाके मामे को पैसा मांग रहे हैं। मैं भी हल गया, अब्बा जी मैं भी आराम से इजी हो गया। और उसके बाद अब्बा जी ने ऐसे मारी केक ऐ कढ़िया थैला तो कीता ऊ लाला मुझे बिठाया मोटरसाइकिल पे, तो गए शहर, कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने कहा भाजी बात ना $3000। उन्होंने कहा ना, डॉलर मिलेगा 2000, वरना इंज नहीं होता। शहर गए, $2000 चेंज करवाया, $8 का डॉलर था। ठीक है जी, तो मैं जाने लगा तो मिला सबको, तो मेरी वालदा आई, उसने $30,000 मुझे और दे दिए। ये सेविंग्स उन्होंने जो अपनी आज तक की ज़िंदगी में की हुई थी वो सारी उन्होंने आपको दे दी। मुझे रियली आज भी वो बात याद आती है ना। तो मुझे $30,000 दे दिया, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश चल रहा है ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ले जी, मैंने फिर वो पैसे लिए, शाम को बैठे, हम आ गए लाहौर, हमने नाइट कोच ली और कराची चले गए। इम्तियाज़ भाई के वो दोस्त थे, जानने वाले रिश्तेदार थे, बड़े पहुंच वाले थे। कराची चले गए, तो कराची जाके उनके घर रात को रुके। अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट पे आया तो उधर वो कहते हाँ जी टर्की जा रहे हो, फ़ी बंदा $200। वो किस चीज़ का? रिश्वत कि वो जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं इधर से। वो जनाब $200 तक खर्च हो गए। ना नहीं दिए ना। मैं हेड कोच था। मैंने कहा ना जी किस गल $200 दिए, वीज़ा चेक करो, वीज़ा 1 नंबर लगा। मैं कहा ना किस रूल बुक कट के बहुत कितने लिखा हुआ है कि $200 तो देना है। मैं कहा टिकट लेनी है तो जहाज बैठना है, जहाज तो बहस बूस रुक लिया, सानू एंड ऑफ एंड सानू भेज तक खैर चले गए। $600 भी बचा लिया, वो भी जहाज बह के बड़े खुश हुए। टर्की जाने का टर्की स्टार्ट हो गया। अब जहाज में बैठ गए, टेक ऑफ हो गया। मेरे साथ एक बंदा बूढ़ा बैठा था, मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता वो बंदा, आज भी याद है। वो मुझे कहता कि बेटा बात यह है कि 2 चीज़ें नहीं भूलनी अपनी ज़िंदगी में, अपना पासवर्ड, अपने पैसे अपने अंडरवेयर में पहन के रखने हैं, हवा नहीं लगने देनी। तुर्की सारा 2 नंबर है, इधर लोग पैसे छीन लेते हैं, एजेंट हैं, ब्ला 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 है। पैसे संभाल के रखने हैं, पैसे काम आएंगे। इधर सांस भी लोगे तो पैसे होंगे तो सांस ले सकते हो। इधर आपकी माँ नहीं रहती, बाप नहीं रहता। एनीवे पहुँच गए, आगे एक बंदा मिला, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे पहले दिन कबाब बहुत खाना शाना खाया। हम थे वो गाँव शाँव के रहने वाले, देसी, हमें तो दाल रोटी चावल। तो ये बंदा जो मिला ये कौन था? ये बंदा मेरे कज़न ने कोई पॉइंट किया था कि उधर पहुंचना। हाँ, उस बंदे का नाम रशीद था, सईद। वो सियालकोट के करीब एक चबारा गाँव है, वहाँ का रहने वाला था। पहले तो मिले सईद को मिले, रशीद को मिले, रशीद से सईद को मिले, उन्होंने इकट्ठे मिल गए ना। उन्होंने कहा लेले आए, लेले कहते थे ना टर्की में, वो लेले कहते हैं जो बंदे आते हैं नए, तो उसके कहते हैं लेला आ गया जी, नवा लेला आ गया। नवे लेले को पता नहीं होता, तो नए लेले आ गए जी। नए लेले पकड़े तो बड़े, हम 3 लोग थे, बड़ी अच्छी जगह पे ले गए, खाना शाना खिलाया। 1-2 दिन के बाद कहते हैं जी वो पैसे जो आपके पास है ना वो दे दे। पैसे खा गए सारे, आपने भी सारे दे दिए? सारे दे दिए, पैसे खा गए। जो वालदा ने $30,000 दिया, सारे खा गए। हाँ, वो सारे खा गए। तभी वो एयरपोर्ट में जो बाबा मिला था उसकी बात नहीं कभी भूलती है। नहीं, इसीलिए नहीं भूलती ना। काश उसकी बात सुन ली होती, इसीलिए नहीं भूलती वो। ये मैं आपको अपने दिल जान से रियल हर चीज़ एक पॉइंट की हकीकत बता रहा हूँ। तो अभी टर्की से आपने टर्की में ही रुकना था या आगे कोई प्लान? नहीं, आगे तो आगे जाना था, इंग्लैंड जाना था। ठीक है जी। अब था कि कहाँ से बाय रोड जाना था। ये अब शुरू हो गया ना, कहाँ से निकलें कहाँ जाएं। तो उसने कहा आप यूनान आ जाओ, यूनान से मैं आगे भेज दूंगा आपको। तो हम जो है वो अपना पैसे उसने ले लिए, उसने हमें एक डंकी लगवाई, डंकी में फ्लॉप हो गए। एक और डंकी लगाई, उसमें मुझे निमोनिया हो गया। क्या बात है। ऐसा निमोनिया हुआ। पहले नंबर पे तो हमारे घर में फ़ोन ही नहीं था, घर
دوسرے نمبر پہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے, کیسے فون کرنا ہے, پیسے تو انہوں نے لے لیے تھے, ساری لائبلٹی ان کی ہو گئی تھی. نہ دادی, بندے کو نمونیا میں تو پہلی دفعہ سب سے پہلے گھر والے آپ کو یاد آتے ہیں. بندے, میں کہتا ہوں کہ وہ بندے نے, کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کو گھر والے یاد نہیں آتے تھے, میں کہا پاگل, پردیسی تے ایڈے نازک ہوندے نے, انہوں نے ایک پر لگ جے چلتے ہیں تو اوتھے سڑک تے رون لگ پیندے نے. کیونکہ پردیس لوگ سمجھتے ہیں, پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, درختوں کو پیسے لگے ہوئے ہیں, یا جو باہر بڑے بڑے سکھی ہیں. باہر والے لوگ سکھی نہیں ہیں. ان کی گھر والوں کو, ان کی فیملی کو چاہیے کہ ان کی عزت کیا کرے, ان سے پیار کیا کرے. ساری زندگی تنہا رہ کے ان کے لیے بندہ کماتا ہے, گھر بیچتا ہے. کسی کو بندہ پوچھتا ہے تسی کی کردے ہو جی, وہ کہندا جی میرا بھرا باہر ہوندا ہے, مینوں کی کرن دی ضرورت ہے, تسی کردے ہو. نہیں جی, اسی تے کیتا ہی کدی کچھ نہیں. وڈے بھائی باہر ہوندے نے, وہ وڈے بھائی تے سارا پا دیندے نے. ٹھیک ہے جی, میرے پیچھے میری ساری فیملی تھی, میرے والد صاحب تھے, میری والدہ تھی, میری دادی تھی, میری 3 بہنیں تھیں, 5 بھائی تھے, بڑا گھر تھا, گھر کا سسٹم تھا. تو وہ تو میرے من تن میں تھا نا کہ یار پتہ نہیں میرے گھر والوں کے حالات کیا ہیں, پتہ نہیں یار میرے گھر والے کیا کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں یار وہ میں اتنی دیر ہو گیا ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے یہ ہمیں بھول گیا ہے, یہ پتہ نہیں ادھر مزے کر رہا ہے, کوئی گوری مل گئی ہے, شرابیں پی رہا ہے. تو مجھے پتہ تھا میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے. تو وہ جب مجھے نمونیا ہو جاتا ہے نا ادھر, تو جیسے کہتے ہیں لاوارث بندہ ہو جاتا ہے, تو ادھر پڑا ہوتا تھا, 2-4 دن کے بعد مر جانا تھا. یہی کرنا تھا نا. ہوٹل میں کسی نے, یارو سیالکوٹ کا منڈا بڑا خوبصورت یار, انہوں نمونیا ہوگا, انہیں مر جانا ہوا. تو اس سین میں ایک ہیرو آتے ہیں, اس سین میں, اس مووی کے سین میں ایک ہیرو آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے علی رضا ملک ننا. وہ سیالکوٹ کے رنگ پور کے رہنے والے تھے. انہیں پتہ چلا, علی رضا صاحب آئے, علی رضا انکل, ان کا نام ملک ننا تھا. وہ مجھے اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. نہیں, فرام نو ویئر آئے, یا ان کو پتا چلا کہ, ان کو پتہ چلا کوٹ سے بندہ, انہیں پتہ چلا کہ سیالکوٹ کا کو بچہ ہے خوبصورت اسمارٹ سا. تو وہ سیالکوٹ کے تھے, تو انہوں نے کہا یار میرا شہر در ہوئے تو ایتھے بیمار پیا ہوئے. وہ لوگوں سن کے آئے. اور مجھے یہ پاکستانی کمیونٹی میں ویسے ایک چیز ہے کہ یہ اگر ان کو, اور اسپیشلی میں نے دیکھا پنڈوں تھاوا میں, کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یا شہر والے اتنے نہیں کرتے. شہر والا, کیونکہ اتنے بڑی آبادی آ جاتی ہے نا وہاں پہ, گاؤں میں تو پتہ ہوتا ہے کہ, پلس شہروں میں سے کوئی بندہ جاتا ہے نا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یا یہ خود اپنا آن ہز اون کچھ نہ کچھ اپنی پروٹیکشن کر لے گا. پنڈوں تھاوا میں لوگوں کو ہوتا ہے کہ یا بیچارہ کہ پتہ نہیں کر بھی سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی ہم جائیں گے ہی تو کچھ ہو سکے گا, ورنہ یہ بیچارہ یہی ایگزیکٹلی. یہ ہماری میرا خیال ہے انڈیا اور پاکستان کی یہ کمیونٹی میں ایک تھوڑا ڈفرینس ہے, ہم ایک دوسرے کی بڑی کرتے ہیں. تو وہ پھر فرام نو ویئر آئے. ہاں, نو ویئر. میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو وہ کون ہے بھائی, میں جانتا تک نہیں تھا, لیکن آج تک میں ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں. تو جو آپ کے سارے پیسے کھا گئے تھے وہ گئے, وہ بھی پاکستانی تھے, وہ بڑھ گئے, وہ بھی پاکستان, ہاں وہ بھی پاکستانی تھے. میں نے وہ بھی کھا گئے. اس کے علاوہ بھی میں نے ان سے پیسے ادھار دیے تھے جب میں ٹھیک ہو گیا, وہ بھی آج تک نہیں, میں کبھی مانگے ہی نہیں آج تک. ٹھیک ہے, میں ملا بھی نہیں آج تک ان کو دوبارہ نا. تو اس کے بعد پھر وہ میرے دن اللہ تعالیٰ نے چینج کرنے شروع کر دی. وہ مومنٹ تھا جب یہ ملک صاحب آپ کی زندگی میں آئے, آپ کو فیل ہوا کہ یار اب میرا ہو سکتا ہے مومنٹس چینج ہو رہے ہیں لائف کے, اب میں کوئی صحیح ڈائریکشن میں چل پڑوں. ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کی آٹومیٹکلی ہو گیا نا. صحیح ہے. پھر کیا ہوا کہ اپنا یہ آگے اپنا کپڑے شپڑے یہ وہ, تو مجھے ایک سہارا مل گیا. وہ کہتے ہیں تنکے کو ڈوبتے ہوئے ٹنکے کا سہارا. تو مجھے اتنا بڑا سہارا مل گیا کہ پردیس میں اگر آپ کو کوئی پکڑ کے سینے سے لگا لے نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمال ہو گیا. جب آپ کے پاس ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, کسی کو جانتے نہیں ہو, آپ کا کوئی, یہ دیکھیں تو میرا تو اس زمانے میں نہ گوگل ہوتا تھا, نہ چیٹ جی پی ٹی ہوتا تھا, نہ فون کال ہوتی تھی, کسی کو پتہ. اور میں تو نا ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے گیا تھا جس میں ٹیلی کمیونیکیشن کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. آپ تو ابھی تک آپ نے اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس لیا تھا وہ ایک کرکٹ کا تھا. ہاں, کرکٹ کا تھا, بزنس کا بھی تھا. صاحب سے تھوڑی بہت ہی جو آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں نہیں, ہمارے گھر میں, میں بھی ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں, بزنس مین گھر میں تھا نا, وہ بھی ایک آئیڈیا تھا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے. بزنس اپنا وہ سیالکوٹ ریجن میں جیسے جو سیالکوٹ میں نہیں, ہم باہر دیتے تھے پورے فیصل آباد, ملتان, پنڈی, لاہور. میں بھی چھوٹا سا تھا, کسٹمرز کے پاس جاتا تھا, کبھی کبھی والد صاحب کے ساتھ, کبھی اکیلا بھی چلا جاتا تھا. تو وہ کیا ہوا کہ ادھر سے بات سٹارٹ ہو گئی, تو میں نے کہا اب کیا کروں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے ڈنکی نہیں لگانی. اب 2 دفعہ ڈنکی کے ایکسپیرینس فیل ہو گئے. اب کیا کرنا ہے, اب پیسے بھی نہیں ہیں, کچھ کرنا ہے. اب میں گھر سے تو پیسے منگوا نہیں سکتا, مجھے پتا ہے کہ گھر سے مجھے ٹھنگا ملنا ہے. گھر والوں نے پیسے دے کے بھیجا ہے, تو
اب وہ کہیں گے اچھا اب دوبارہ ہم پھر بھیجیں. ہاں اب 2-2.5 مہینے 3 مہینے گزر چکے ہیں, 3 مہینے گزر چکے تھے, سردی پیک پہ آ گئی تھی, ٹھیک ہے جی. تو اب گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں, بس یہ ہے کہ پہنچ گئے ہیں, گھر گئے تھے, خط میں کبوتروں کے ساتھ فوٹو بھیج دی ہیں, سونے کپڑے پہ کے اسمارٹ بوائے, تو وہ ان پہ جیتے تھے فوٹو دیکھ دیکھ کے کہ ہمارا پتر گیا ہے, ہمارا مقدر کھلے گا, ہمارا سلسلہ شروع ہوگا, ہمارے نصیب چینج ہوں گے. یہ ہمارا کلچر ہے نا, یہی ہے بالکل نیچرل سی چیز ہے, ہمارا کلچر ہے یہ. تو جناب وہاں سے میں نا ادھر چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیتا ہوں, ٹرکی میں ہیرا پھیری کا. ادھر سے ٹرکی سے ہی چیز لی, ایک بندہ پاکستان چھوڑ کے آیا, اس کے پاس چیز یہ بیچ لو, گزارا کر لیا کرو. میں کہا میں چودھری کا پتر بڑا چاہتا تو میں چیزاں پھر کے بیچاں, نہیں, پھر بھوک پڑی, اس لیول کی بھوک پڑی کہ میں نے ٹرکی میں رہ کے 8 دن کھانا نہیں کھایا, لیکن انکل کو بھی نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا, ایسے نہیں کیا, ہاتھ نہیں اٹھایا لائف میں. تو پھر میں نے وہ کام شروع کر دیا. پھر میرا ایسا چاکا کھلا کہ میں نے $1000 دن کا کمانا شروع کر دیا. وہ کیسے؟ میں نے یہ پینٹنگز ہوتی ہیں, یہ کمپیوٹر سے بنتی تھی, وہ میں نے خریدنی اپنا $50 میں. تو میری انٹیلیجنس ہی کیا تھی, بزنس مین کا بیٹا گھر سے سیکھ کے نکلا تھا. وہ لوگ ایسے بیچتے تھے, کلی کی ہوتی تھی, خراب ہو جاتی تھی, مڑ جائی تو وٹ پڑ جا, ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو میری انٹیلیجنس کیا ہوئی, تو میں نے کہا کہ اس کے پیچھے گتا لگے, گتے کو چھپائی جائے, بڑی لگے گی. تو میں نے ادھر ہم اپنا لیبل چھپواتے تھے پریس سے, تو میں ایک دن گزرا تو مجھے ایک پریس ملا, تو میں نے پین سے پکڑ کے کر کے ڈیزائن کر کے کہا یہ مجھے چھاپ دو گے, یہ بیچ میں یہ لگانی ہے. اس نے کالا بارڈر لگا کے 2 بارڈر لگا کے بیچ میں اس کی جگہ ناپ کے بنا دی, تو اس پہ لگائی تو اتنی بڑی پینٹنگ ہو گئی. او واو, اس کا نکل آیا. میں نے وہ پہلے پینٹنگز لی, تو پہلے تو میں استنبول میں گھوم کے بیچتا تھا, تو استنبول کم لوگ خریدتے تھے. پھر میں نے اپنی یہ آئیڈیا, اپنا دماغ کا آئیڈیا لگایا, یار اگر استنبول میں بہت لوگ ہیں, اتنا بڑا شہر ہے, اگر باہر جائے تو بڑی عزت ہوگی, چھوٹے شہر میں زیادہ بکیں گی. چائنا کلی شہر ہے, چائنا کلی چلے گئے. چائنا کلی میں جا کے نا پہلے دن شو اسٹارٹ کیا, تو کہتے مجھے پتا کیا کرتے ہو. میں کہا جی آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی ایم فرام پاکستان بٹ آئی ایم لیونگ ان لنڈن. میں ادھر پڑھتا ہوں, تو میں ویکیشن پہ آیا ہوں. تو میں وہ کہتے تھے ہم تاتل ہم عیش, میں اپنا چھٹیاں بھی گزار رہا ہوں تو ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. تو لوگ خوش ہو جاتے تھے, لوگوں نے 3-4 خرید لینی. میں $30 کی بیچتا تھا, آدھے ڈالر کی لے کے $3 کی بیچنی. تو شام کو ٹھیک ٹھاک پائے 200 300 400 اسٹارٹ میں پکڑ لینا. پھر وہ لیول آیا کہ بڑا تیز ہو گیا, زبان کی سمجھ آئی, لیکن زبان ان کی نہیں بولنی انگلش. ان کو سمجھ نہیں آنے کہ آپ کو زبان آتی ہے, کیونکہ آپ تو اسٹوڈنٹ تھے. تو چلتے چلتے وقت چینج ہو گیا. پھر میں نے انکل کے گھر بھی گروسری چیزیں ان کو بھی دینی یہ وہ. تو پھر ایک دن وقت آیا کہ انہوں نے کہا بیٹا ادھر فیوچر نہیں ہے, آپ یہاں سے اٹلی چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں میں. انہوں نے کہا جی بیٹا ادھر جب پکڑے گے تو ڈپورٹ کر دیں گے, آپ اٹلی چلو. گھر پیسے بھیجنے میں نے شروع کر دیے. تو پھر میں وہاں سے جناب ڈنکی لگا کے تو جیسے تیسے کر کے اٹلی پہنچا. اچھا, پھر یہ فائنلی آپ کی ڈنکی. تو جو اٹلی جیسے پہنچا وہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, مر کے پہنچا. تو اٹلی پہنچا, تو اٹلی میں تو کسی کو جانتا نہیں تھا. دوبارہ سے اب اپنا پورا آغاز کر رہے ہیں. ادھر پہنچا تو جو لڑکے سے ساتھ ان کے گھر چلا گیا, ان کے ساتھ 2 دن تو رکھا. 2 دن کے بعد میری کسی سے ہیلو ہائی ہو گئی گرل فرینڈ سے, تو میں نے اس کے گھر رہنا اسٹارٹ کر دیا. تو 2 مہینے کے بعد اس نے بھی مجھے کک آؤٹ. جب اس نے مجھے کک آؤٹ کر دیا تو میرے پاس نہ تو مجھے زبان آتی تھی, نہ کو میرا جاننے والا تھا. تو رات کے 2:30 بجے میں پارک میں بیٹھ کے رو رہا تھا. ایک 18 سال کا. پھر آپ کو وہ ٹرکی والے انکل یاد؟ پھر مجھے گھر والے بھی یاد آئے, اور ٹھنڈ اینڈ, اور ایک میرے پاس وہ کپڑے بھی اتنے بھاری نہیں تھے. ساری رات میں پھر وہاں بیٹھا رہا, پارک میں روتا رہا. صبح ارلی مارننگ ٹرین پکڑی, تو ایک شہر ہے گلراتے, جدھر میں آج کل قریب رہتا ہوں. تو گلراتے میں میرے بیسٹ فرینڈ بھی رہتے ہیں, چودھری افضال, ناصر وغیرہ سارے میرے دوست ادھر رہتے ہیں. تو میں گلراتے پہنچا. گلراتے میں ایک دوست کے ساتھ گیا تھا کسی پاکستانی کے گھر. تو مجھے یاد تھا کہ وہ گلراتا شہر ہے اور فلاں گلی میں رہتے ہیں. پھر میں نے وہ سارا دن گھومتا رہا, اینڈ آ کے وہ مجھے مل گیا. تو میں 15 دن ادھر رہا. تو اٹلی میں ادھر سے میں نے لائف سٹارٹ کر دی. اب کیا کیا آپ نے لائف سٹارٹ؟ کچھ بھی لائف رہنا سٹارٹ کیا. تو جب میں ٹرکی سے گیا میرے پاس پیسے ٹھیک ٹھاک تھے. اچھا, ٹرکی تو وہ سیونگ تھی میرے پاس, وہ کھانے.
تو وہ میں نے لائف سٹارٹ کر دی. تو کیا ہوا کہ وہاں مجھے ایک لڑکی ملتی ہے باربرا. تو شی از اے ویری بیوٹیفل. تو جس گھر میں رہتا تھا نا تو شام کو سارے جیسے نیچرز ہوتی ہے مردوں کی, تو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت اسے بنوایا ہے, کیسے اس کے بال ہیں, کیسے ہے, کیسے ہے, کیسے چلتی ہے. تو میں ینگ بوائے تھا, لمبے لمبے میرے بال تھے, اسمارٹ. تو میں نے کہا چلو یار میں بھی تو دیکھا ہوں کڑی کیڑی ہے. میں ادھر جاتا ہوں, ہیلو گڈ مارننگ, کہتی ہائی ہاؤ آر یو. تو وہاں سے ہماری بات چیت شروع ہوتی ہے. تو باربرا صاحبہ ہمارے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے 3 دن کے بعد. ٹھیک ہے جی, یہ نصیب کی بات ہے. 15 دن میں گزرتا ہوں ان کے گھر, اس سے ہیلو ہائی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کرائے کے لیے گھر چاہیے. وہ گھر رینٹ کرتے ہیں, رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں. کہتی اف یو ڈونٹ مائنڈ, میرے نانے کا گھر ہے 3-4 سال سے خالی پڑا ہوا ہے, تو میں آپ کو وہ دے دیتی ہوں, کرائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میرے ساتھ جاتی ہے ولا. تو ادھر گیا ہوں تو ادھر پاکستانی نیچے رہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا میں کہا مر گیا, وہ پاکستانی کو پھر ٹھیک ہے جی. وہاں سے پھر لائف سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں پھر میں بھوکے کاٹتا ہوں, وہاں میں مصیبتیں دیکھتا ہوں, وہاں میں سب کچھ کرتا ہوں وہاں دوبارہ سے. تو باربرا کیا کہہ رہی ہے؟ باربرا میں نے آپ کو کہا میں کسی سے زندگی میں مانگا نہیں ہے. نہیں تو باربرا نے صرف گھر دے دیا مجھے. اب گرل فرینڈ تھی وہ؟ ہاں گرل فرینڈ تھی, لیکن اب گرل فرینڈ کو نہیں کہنا کہ مجھے لک آفٹر کا, مجھے پیسے دے, مجھے کھانا ہے. آپ کو اپنے نانے کی جگہ تو دے دی ہے, اتنا بڑا گھر فری دے دیا, اس کی بہت مہربانی. اس کے بعد بھوکے شروع ہو گئی, پیسے ختم ہو گئے. اس کے بھی کوئی اب نکالنی ہے ٹیکنیک. اس کے بعد پھر میں نے سیالکوٹ سے لیدر جیکٹس منگوائیں, چیزیں منگوائیں بیچنے کے لیے. وہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا $7-8 ہزار کا شروع میں ہی. شروع میں ہی. وہ پیک میں وہ کیا ہوا کہ میں رات کو چوری چھلیاں لے آتا تھا, مائس کھیتوں سے جا کے. وہ گاؤں تھا چھوٹا سا, بزنات اس کا نام تھا. تو گاؤں سے میں چھلیاں لے آتا تھا, رات کو ابال کے کھا لیتا. ایون یہ ہوا کہ ایک دن میرا لیٹر ختم ہو گیا چولہا جلانے کے لیے. تیری خیر ہے, چولہا جلانے کے لیٹر ختم ہو جاتا ہے جناب. تو میں پھر 8 دن وہ چولہا بلتا چھوڑ دینا کہ مجھے مساؤں سے کسی سے لیٹر نہ مانگنا پڑ جائے. بندے کو زندگی میں غیرت مند ہونا چاہیے. غرض مند تو ہوتے ہیں انسان, غیرت مند ہونا چاہیے. غیرت بڑی چیز ہوتی ہے. تو پھر جو ناصر اور ناصر کے چچا اینڈ ان ادرس نیچے رہتے تھے, تو پہلے تو مجھے بڑی نظروں سے برے دیکھتے تھے. ناصر آج میرا وہ بیسٹ فرینڈ ہے, ناصر عباس. تو ناصر کیا کہتا تھا مجھے دھکے سے 2-4 دن 5 ہفتے کے بعد, یا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو یار پلیز, ریکویسٹ کر کے. تو جب مجھے اپنے گھر لے کے جاتے تھے تو اپنا میں نہیں یار میں نے کھانا کھا, نہیں آج سڈنا کھا لو. تو وہ جب کھانا بناتے کھاتے تھے کٹھے بیٹھتے تھے نا, وہ ایک روٹی کھاتے تھے تو میں 4 روٹیاں کھا جاتا تھا اسپیڈ سے, کیونکہ میں نے تو 4-8 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. میں نے تو پھر ایک ہفتہ نکالنا ہے نا اونٹ کی طرح. میں نے کہا میں بھی اسٹاک کر لوں. تو پھر ایسا آیا کہ آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں گا, ٹائم تو اپنا مجھے تو میرے تو پیسے ختم ہو رہے ہیں, مجھے تو مانگنا پڑے گا کسی سے. میرے پاس رہ گئے تھے اونلی 73 ملے لیرے رہ گئے تھے, 3 ملے لیرے, 75 روپیز پاکستانی. میں نے ٹرین پکڑ کے میں بزناتے سے گلراتے سے بوستو سے لینیانو سے پارابیاگو سے ملانو, اسٹاپ اوور کرتے کہ ٹی ٹی نہ پکڑ لے, عزت کے مارے بےزتی ہو جائے گی. اس وقت میں انلیگل تھا, میرے پاس تو ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک غیرت مند ہوتا تو اسے ڈر ہی نہیں تھا, کیا کر لینا تھا ٹی ٹی نے. لیکن وہ رنگ پیلا پڑ گیا تھا, دیکھ لے گا بےزتی ہو جائے گی. یہ چیزیں گھر سے سیکھی ہوئی تھی نا. تو ملان پہنچ گیا, اس عورت کے پاس گیا, میں نے اسے جا کے کہا کہ اپنا پلیز میرے وہ الیساندرا پلیز وہ میرے پیسے دے دو, مجھے میری بڑی مجبوری ہے. مجھے اس دن 8 دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, 8 دن. تو اس نے ایسے گلا ٹک کر کے کھولا تو اس میں سے 250 ملا نکلا. تو میں نے وہی اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا. سب سے پہلے تو میں بیٹھا ایک بار پہ, وہاں سے ایک ٹوسٹ پنینو بنائی وہ کھائی, ایک کوک پیا تو میرے پیٹ میں پیٹ پڑ گئی, تو مجھے چلا نہ جائے. میں ادھر بیٹھا کو آدھے گھنٹے کے بعد وہ تھوڑا نارمل ہوا. تو ساتھ ہی نا مجھے ندیم ہے ایک لڑکا لاہور کا میرا دوست ہے, وہ ڈنکی میں میرے ساتھ گیا تھا اٹلی. تو اس نے بتایا تھا چائنیز سے چیزیں مل جاتی ہیں, آرٹیفیشیل جویلری مل جاتی ہے. یہ یار تم تو انگلش بھی آتی ہے, اتنے پڑھے لکھے ہو تم, اتنے تیز ہو, یہ بیچ لیا کرو, بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. میری ضد تھی کہ میں نے جاب نہیں کرنی, میں نے نوکری نہیں کرنی, کرنا ہے تو بزنس کرنا ہے اپنا کام, ورنہ نہیں. ہار گیا, ہار مان لی. زندگی میں ہار نہیں, چھوٹی ہار نہیں ماننی چاہیے, بڑی ہار مان لینا بندہ تو وہی بندہ جیتتا ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں, جو ہارتا ہے وہ جیتتا ہے لائف میں. تو میں نے وہ چائنیز کے پاس گیا, میں نے وہ 150 یا 200 کا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے,
وہ میں نے سامان خریدا تو ٹکٹ لی, اپنے گاؤں گیا, اپنے گاؤں کا چکر لگایا. میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, پاکستانی ادھر رہتا ہوں, یہ چیزیں بیچتا ہوں. وہ ٹرکی والی تھیوری استعمال کی نا. تو جناب میں نے کوئی 20% چیزیں 25% چیزیں بیچی تو 300 کی بک گئی. تو ساری تو بچ گئی. یہ کاروباری ذہن تھا نا تھوڑا. میں نے کہا میں 300 کو رکھ کے پاس کیا کرنا ہے, چل بھائی. میں نے پھر ٹرین پکڑی, سامان گھر چھوڑا, میں ملان گیا, میں نے 300 کے مال خرید لیا. لیں جناب, پھر میں جانتا ہوں تو میرا رب جانتا ہے. پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ رب نے, اور جس طرح میری دادی کہتی جا پتر تینوں امیدی بارش ہو, جا پتر تے رب دیاں رحمتاں ہون, پتر تینوں اللہ نہ دے گا کہ لوگ تیرے پیچھے پیچھے پھرن گے. جناب پھر میں ایوری مارننگ اٹھتا ہوں 6 بجے, نہاتا ہوں, دھوتا ہوں, خوبصورت وائٹ شرٹ, جینس, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, چھوٹا سا بیگ پکڑتا ہوں, تو اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہوں. تو گھومتا ہوں, گھومتے باروں پہ ایسے گیا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, یہ چیزیں بیچتا ہوں. تو ایوری ڈے 250 300 400 ڈیلی لے کے آتا ہوں, جس سے مجھے پروفٹ ہوتا ہے 200 300 پروفٹ ڈیلی. وہ جو لوگ ادھر 1200 سے 1500 مہینے کا کماتے تھے, تو میں وہ ہفتے میں کما لیتا. ہفتے میں 2,000 یورو کما لیتا, ملے لیرے کما لیتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جو میں اٹلی سے میں نے پیسے بھیجے ہیں نا پاکستان, 17,000 ملا بھیجا تھا. 17,000 لوگوں کی سال کی بجٹ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہاں سے پیسے آنے شروع ہوئے ہیں, ایسی رب کی رحمت ہوئی. پھر میرے بڑے کام شروع ہو گئے. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا ایکوا مرین کیا ہوتا ہے, پرل کیا ہوتا ہے, اسٹون کیا ہوتا ہے. مجھے کسی نے سکھایا, مجھے رب نے سکھایا سب کچھ. آہستہ آہستہ آپ اپنے اسٹیپنگ سٹون لیتے رہے, اور میں نے لوگوں سے سیکھا ہے. جیسے کہ آج کل آپ کا کیا ہے, بزنس کیا ہے؟ اٹلی میں ہے. اس کے بعد پھر میں یہ آہستہ آہستہ سے یہ کرتے کرتے آگے چلا گیا. اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ ڈائمنڈ جویلری میں آ گیا. اس کے آرٹیفیشیل جویلری, چاندی سے پھر گولڈ میں ڈائمنڈس. اس کے بعد پھر میں ڈائمنڈ جویلری میں, اس کے بعد پھر میں نے عالیشان گھر خریدا. اب آپ کا اٹلی میں جیولری کی اپنی کاروبار. اس کے بعد پھر میں نے عالیشان گھر خریدا, اپنا برانڈ لانچ کیا رضا ملانو کے نام سے اٹلی میں. اس کے بعد پھر میں نے اپنا ساری فیملی کو بلوایا, پاکستان آیا پہلی دفعہ. جب آیا کتنے سالوں کے بعد؟ میں 5 سال کے بعد آیا پاکستان. 90 کب؟ 2000 میں آیا تھا. 95 میں گئے, 2000 میں پہلی دفعہ واپس آیا. اس وقت آپ کو ڈاکیومنٹس سب کچھ مل چکا تھا, سب کچھ سٹیزن نہیں, ڈاکیومنٹس PR مل چکی, PR مل گئی. پھر آپ آئے. پھر آئے. سب سے پہلے جو ہماری عادت ہوتی ہے لوگوں کی, پاکستانیوں کی, گاؤں والوں کی, سب تو پہلا وڈا کار بناؤ, شریکوں تو پتہ لگتا. اچھا, یہ مجھے نہیں آج تک کبھی ویسے کانسیپٹ سمجھ آیا. یہ مجھے خود نہیں سمجھ آئی. یہ جو سب سے پہلے لوگ اپنے پنڈ سے جاتے ہیں, اسی طرح یورپ یا امریکہ, US یا کینیڈا, کہیں بھی, ان کا جب بھی کسی سے پوچھو نا کہ بھائی کیا ہے پنڈ میں تم لوگ واپس سارے پیسے بھجوائی جا رہے ہو, وہ کیا پنڈ والے گھر والے تو بڑے سکھ میں ہوں گے. کہتے نہیں جی, سب تو بڑا گھر بنانا ہے بس. واہ, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے کلچر کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ پاویں کچھ روے نہ روے, عزت رہنی چاہیے. میں نے والد صاحب کو کہا لاہور میں گھر بناتے ہیں, لاہور میں 2 کنال کا 4 کنال کا گھر بناتے ہیں, پیسے پوسے کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا. تو ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਹੋ घर शुरू. मुझे 2-4 दिन हुए आए तो आते बीमार हो गया. उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ. उन्होंने कहा जी घर शुरू करो जी. घर शुरू हो गया. ٹھیک ہے جی. پھر घर शुरू ہو گیا. پھر ہماری آنی جانی 8 دن بعد پاکستان, 15 دن کے بعد پاکستان. پھر رب کی رحمت تھی. تو پھر اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو بلوا لیا, والد والدہ کو بلوا لیا. اب ساری فیملی آپ کی اٹلی رہتی. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور میرے بہن بھائی میرے کمال کے فرما بردار ہیں, کمال کی میری عزت کرتے ہیں. تو والد اور والدہ بھی پھر اٹلی, والد والدہ بھی اٹلی کے. پھر ان کا وہ آئے تھے 2009 میں. تو وہ میرا خیال 2 مہینے رہے, 2.5. تو انہوں نے کہا ہمارا دل نہیں لگتا ادھر. تو پھر وہ واپس آ گئے. اور دادی آپ کی پھر؟ دادی میری اللہ گری کے رحمت کرے, میری دادی جی کو میں نہیں مل سکا لائف میں. اچھا, وہ آپ جب گئے ادھر 95 میں, وہ میرے جانے سے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں جب اٹلی پہنچا ہوں نا, کو 1 مہینہ ہوا ہے,
تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے گھر والوں نے مجھے 4-5 مہینے بتایا ہی نہیں بتایا. انہوں نے پتا ڈسٹرب ہوگا, آپ سیٹ ہوگا, تو ان سے ملاقات نہیں زندگی میں ہو سکی. وہ زندگی میں خواہش دھوری رہ گئی, اتنی دھوری رہ گئی کہ وہ خلا کر گئی. بڑا زندگی میں بڑا تھا, لیکن چلو یہ آنا, ہم نے بھی چلے جانا ہے ایک دن, ادھر کس نے بیٹھ رہنا ہے. تو اس کے بعد پھر زندگی کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, آنا جانا. اس کے بعد پھر والدین واپس آ جاتے ہیں, بہن بھائیوں کی شادیاں کی, اور اس کے بعد پھر میں نے جو ایک ٹپیکلی پنڈوں میں ایک بچہ جب اپنے پنڈ سے کسی باہر لگا جاتا ہے کنٹری میں, تو موسٹلی یہاں پہ سب کی یہی زندگی, اگر آپ پوچھیں تو لائف سب کی یہی ہے. ہماری جو لائف ہے نا, ہم آلموسٹ جو گاؤں کے لوگ, بڑی ڈیلیکیٹ لائف ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ جو سب سے پہلے بندہ نکلا ہوتا ہے نا اپنے گاؤں سے, ہمیشہ آپ کبھی نوٹ کریں, جو آج آپ کیریئر وائز سکسیزفل ہوں گے وہ آپ کا بہن بھائی کوئی نہیں, اتنا نہیں ہوگا. جو آپ نے اسٹرگل کی ہے وہ کیا آپ کے بہن بھائیوں نے اتنی کبھی اسٹرگل دیکھی؟ نہیں, یہ ایگزیکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے. گھر میں ایک گھوڑا پیدا ہوتا ہے فیملی میں سے, کوئی بھی فیملی اٹھا لیں آپ, چودھریوں کی فیملی اٹھا لیں, میاں کی اٹھا لیں, کوئی بھی اٹھا لیں, گھر میں ایک گھوڑا پیدا ہوتا ہے آپ کے. سارے گھر میں گھوڑے, کوئی ڈربی دوڑتا ہے, کوئی گوشت والا گھوڑا ہوتا ہے, کوئی ٹانگے کے, کوئی ریڑے کے آگے جھکتا ہے, کوئی پولو کھیلتا ہے. ڈربی ایک ہی گھوڑا دوڑتا ہے. ایک گھوڑے کے سارے ایک وچھیرے ہوتے ہیں, ڈربی ایک ہی دوڑ سکتا ہے. کوئی دوسرے ہو سکے نا کاپیز کریں اس کی کہ نہیں ہمارا بھائی فلانا, ان کا فرض ہے کہ اس کی عزت کریں. ہمارا فرض کیا تھا, میرا فرض کیا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی نسل کو چینج کیا ہے, سب کو سیٹل کروایا ہے. اب ان کو سیٹل کرواتے میری تو زندگی گزر گئی ہے. ان کو سیٹل کرواتے پہلے کیا ہوا, پہلے ہوا کہ میں باہر گیا, اپنے آپ کو سیٹل کیا, ڈاکومنٹس لیے, کمائی کی, دن رات محنتیں کی, گھر پیسے بھیجے. سب سے پہلے آ کے گھر بنایا, اتنا بڑا گھر بنایا کہ پنڈ والے ویکھن ذرا پتہ چلے. ہماری سب سے بڑی کم ظرفی ہے لوگوں کو پتہ چلوانا. بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہو تو ہمبل رہو نا. اگر آپ کی جیب میں چراغ ہے تو جب مرضی نکال کے جلا لو اس کو. کسی کے سامنے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کے سامنے جلاتے رہو. میرے پاس چراغ ہے جی, میرے پاس چراغ ہے جی. چراغ کو سنبھال کے رکھو, آپ کے کام آئے گا. تو اس کے بعد سیٹل کرتے ان کو سیٹل کیا. اچھا یہ لیکن گھر آپ نے سب سے بڑا اپنا بنا لیا, کیا اٹلی میں بھی آپ نے اپنا لائف سٹائل پہ وہ پہلے آپ نے گھر یہاں پہ سب سے پہلے بڑا بنایا, یا اٹلی میں بھی پہلے آپ نے؟ نہیں, سب سے میں نے یہ گھر بنایا, پھر میں نے اٹلی میں ڈریم ہاؤس بنایا. وہ بعد میں بنایا؟ وہ میں بعد میں بنایا. پہلے کہتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ نے ٹیک آف کرنا ہے نا تو آپ کے پاس, آپ نے کہا پہلے ذرا فیملی کو میں اپنی فیملی کو سیٹل کروں. میں نے ہر پل, ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر آورس, ہر منتھ دعائیں کی اپنی فیملی کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. تو میں کہا کہ میں انہیں سیٹل کرتا خود بڑا ہی دور نکل گیا ہوں. میں نے تو بڑی لیٹ آ کے شادی کی ہے ابھی. اچھا ابھی آپ نے شادی کی؟ ہماری وہ بابرا بھابھی کا کیا ہوا بیچ میں؟ نہیں, باربرا تو وہ مس ٹریک ہو گیا نا. باربرا جو اٹلی والی تھی وہ تو تھوڑے چلا کو 2-4-6 مہینے چلا, وہ تو مس ٹریک ہو گیا. تو مس ٹریک ہونے کے بعد پھر بڑا سلسلہ چلتا گیا. پھر میں نے لاسٹ ایئر ایک شادی کی, بڑی خوبصورت, بڑے اچھے لوگوں کے گھر, بڑے خاندانی لوگوں کے گھر. تو پھر وہ میری شادی نہیں چل سکی, فلاپ ہو گئی. تو اب ان کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. بڑی تعریف کے لائق لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے وقت کو اچھے وقتوں میں یاد رکھنا چاہیے. نہیں, گزرے ہوئے وقت کو کبھی یاد مت کریں. اچھے وقت تو تب یاد رکھا جاتا ہے جب آپ کو اچھے انسان ملے ہوں. تو جب برے انسان ملتے ہیں نا, جب جہاں بیری ہو نا تو وٹے پڑتے ہیں. تو جدھر وٹے پڑتے ہو نا ادھر آپ سانجھداری مت رکھیں. جس گھر میں وٹے پڑتے ہو نا, جدھر زیادہ بیری ہوں, مت سانجھ رکھیں ان گھروں میں. ٹھیک ہے, خاندانی بندوں کی تو یہ نشانی ہوتی ہے نا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس سال ریسنٹلی شادی کی ہے. تو شی از اے ویری نائس پرسن, ویری ہمبل. تو آپ لائف اسٹارٹ کر لی ہے دوبارہ سے, اب جا کے میں سیٹل ہوں. لیکن تھرو آؤٹ ابھی تک تو جو میں نے ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ میں کیا, آپ نے تو ہر 4-5 سال بعد یا جب بھی کیریئر کے ہر جگہ پہ آپ نے دوبارہ ریفریش ہی کیا ہے, ری اسٹارٹ ہی کی ہے لائف اپنی دوبارہ. بات پتا کیا, میں نے کبھی ہار نہیں مانی لائف پہ. ہر دفعہ ہار نہیں مانی لائف میں. سب والا ڈائلاگ مار رہے نہیں, کبھی ہار مت مانے نا.
خان صاحب والا نہیں, یہ میرے اپنے ہیں. خان صاحب کی تو کیا بات کرتے ہیں نا, خان صاحب سے بڑا کون میں کہتا ہوں وہ خان صاحب کا آئی لو ہم. یہ نہیں ابھی کہ سیاست بنیا کہ میں اس سے کرکٹ سے خان صاحب جو ہے نا ہمارے اسٹار ہیں, ہمارے ہیرو ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا ہی از اے بورن اسٹار, ہی از اے ڈائی اسٹار. یہ میں خود کہتا ہوں, کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسٹار پیدا کیا ہوا ہے اور وہ ایک دن یہاں سے اسٹار ہی جائے گا. میں کہتا ہوں, سریعام کہتا ہوں کہ آئی لو ہم دل کی گہرائیوں سے. عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں. خان صاحب کے ساتھ میری فوٹوگرافس ہیں. میں لاسٹ ایئر خان صاحب کے گھر گیا تھا اپنے دوست کے ساتھ, بنی گالا نہیں ادھر لاہور والے گھر میں, جب یہ ہاں جب ٹانگ خراب تھی تو میں خان صاحب کو مل کے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر بھی ایک خان صاحب نظر آتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی لالچ نہیں ہے. جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے, جو بندہ باہر سے علاج کروا سکتا تھا, جو بندہ باہر جا سکتا تھا, جو بندہ جو چاہتا کر لیتا ہے, وہ بندہ یار اس سے کیا کمی تھی. میں تو ڈائمنڈ گولڈ کا کام کرتا ہوں نا, تو جو گولڈ سمتھ فیملی ہے, جو جمیمہ کی فیملی ہے, اگر وہ اپنے ان سے ایسٹس لے لیتا تو وہ یہ سب لوگوں سے امیر ہوتا یار, یہ سب لوگوں سے امیر ہوتا. تو اس کے پاس ہے ہی کیا. تو آپ کہتے ہیں ہی از اے بورن اسٹار, ہی از اے ڈائی اسٹار. رب تعالیٰ نے, رب جلیل نے اس بندے کو اتنی عزت دنیا میں دی ہوئی ہے نا, اتنی عزت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. مجھے کو ثابت کر دیں, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی پلیئر, کوئی آل اوور دا ورلڈ, مجھے ایک بندہ ثابت کر دیں کہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے پیک لینا شروع ہوتا ہے تو 70+ ہو جاتا ہے. تو آج بھی وہ بندہ پیک میں ہے, پیک ہی چلتی ہے. آج بندہ جیل میں ہے, لوگ ٹٹو بنوا رہے ہیں. میرے جیسا بندہ سوچ رہا ہے کہ یار میں ادھر خان صاحب کا ٹٹو بنواؤں. کیوں؟ اور یادوں کے لیے یار. لیکن ٹٹو بنوانے کا پھر میں نے سوچا کیا فائدہ. جو بندہ آپ کے دل میں بستا ہے, جو آپ کے دل میں بستا ہے, آپ کے دماغ میں بستا ہے, ٹٹو کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے, بندے کو ہار نہیں ماننی چاہیے زندگی میں. جو ہار مان گیا, جو ڈر گیا وہ مر گیا, جو پیچھے رہ گیا وہ گیا, وہ گروپ سے بچھڑ جاتا ہے. جو پیچھے رہ جاتا ہے نا گروپ سے, بھیڑی ہوئے گروپ میں سے جو پیچھے بھیڑیا رہ جاتا ہے نا, وہ بچھڑ گیا, وہ اسے دوسرے اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی آپ کو بھی کوئی نیا سٹیپ اٹھاتے ہوئے کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی, ڈر ہی نہیں لگا کیا؟ اچھا, یہ لائف میں سب سے بڑا جو پرابلم آتی ہے ہم جیسے اسٹرگلرس کو, وہ یہی ہوتی ہے کہ یار پہلا سٹیپ جو اٹھانا ہوتا ہے نا, اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے. جیسے بھی آپ نے پورا اپنی زندگی سنائی کہ کیسے ڈنکی آپ کی فیل ہوئی ہیں, کیسے آپ کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ ہار نہیں مانی. میں اگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. میرا 2-3 سال پہلے بہت بڑا لاس ہو گیا, ڈکیٹی ہو گئی. تو میں اٹھا تو صبح اٹھ کے کہا بھائی چل جوان اٹھ, چل ملنا کچھ نہیں, نیو لائف ریسٹارٹ کر دیا. پھر میں انفٹ ہو گیا, موٹا ہو گیا. تو میں نے 2020 میں ایک دن ارلی مارننگ اٹھا تو میں نے کہا میں انفٹ ہو گیا ہوں, میری کہانی ختم, اب میں نہیں فٹ ہو سکتا. تو میں لاک ڈاؤن میں رہتا تھا انٹرلاکن سوئٹزرلینڈ. تو میں ڈیلی 33-34-35 کلومیٹر واک ڈیلی کرتا تھا, پہلا روزہ رکھ کے بھی. ایون واک, آئی لو واک. میں جب واک کرتا ہوں میرا دل ہنستا ہے, کھلتا ہے, میرا دل کہتا ہے اور کروں اور کروں اور کروں. تو میرا بڑا ڈریم تھا کہ ایک دن میں نا اپنے گھر سے نا ملانو جاؤں, پیدل ملانو اسٹیشن پہ جاؤں. تو ایک دن میں ارلی مارننگ اٹھا تو اتنا سین تھا میرے گھر سے. میرا گھر جو نا ایکچولی لیک کے اندر ہے. کیا بات ہے. بالکل ایسے بلو واٹرز, ایسے ہنس چل رہے ہیں, ایسے وہ بوٹس گزرتی ہیں صبح صبح. آپ اپنے واش روم سے بھی ایسے کر کے دیکھتے ہو, اپنے بیڈ روم سے بھی, اپنا ہال سے بھی. بیوٹیفل پلیس. میں رہتا ہوں لاگو مجورے کے ایک گاؤں ہے سیستو کلندے. سیستو کلندے ہمارے آلموسٹ جتنے ہیں ابھی آرمی والے ہیں پاکستان نے جتنے ہیلی کاپٹرز خریدے ہیں گوستا ویسٹ لائن سے, وہ گوستا ویسٹ لائن کی فیکٹری ہے. یہ سارے دوست آتے رہتے ہیں, میرے بڑے مہمان آتے رہتے ہیں میرے پاس. تو میں مارننگ اٹھا تو میں نے کہا اگر آج میں پیدل ملان چلا گیا نا تو میں ہیرو ہوں, اگر میں پیدل ملان نہیں پہنچا تو میری سوچ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ ارادہ کیا, کٹ کی 4 لیٹر پانی لیا, 2 اپنا ایپلز لیے, 2 بنانا بیگ میں ڈالے, تو اسٹارٹ مائی واک. 12 گھنٹے 27 منٹ میں میں نے 12 گھنٹے 27 منٹ میں نے 61.2 کلومیٹر واک کیا. وہ آج بھی آصف رضا وڑائچ میری فیس بک پہ, آج بھی اس پہ ڈیٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جا کے آصف رضا وڑائچ کی فیس بک پہ آج بھی جا کے چیک کر لے اس کو. ٹھیک ہے جی. تو جب میں گھر پہنچا تو میں کہا آئی ایم ڈن, میں
سب کچھ ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو جب بندہ بندہ جب دل ہار جائے نا, جب بندہ کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یار اس نے عمران خان ایک بات کہی تھی کہ انڈے بیچ کے بکریاں بیچ کے انڈے بیچ کے سب کچھ کر سکتے. لیکن اب آپ کی جرنی بھی تو ایک وہ پینٹنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی, کیسے 50 سینٹ سے آج ماشاء اللہ 50 ملین کسی اوپر بیٹھا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن وہ اسی سوچ نے اور اسی مائنڈ سیٹ نے آپ کو, وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون تھا آپ کا نا, کہ آگے جا کے آپ نے وہ فیک جیولریز پہ گئے, اس کے بعد پہ اوریجنل جیولری اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا. اب اس کا جو ابھی آپ ایک آج مائل اسٹون تک پہنچ گئے ہیں, اس سے اگلا بھی کوئی مائل اسٹون دیکھتے ہیں کہ یار اب مطلب کوئی نیا آج کوئی اپرچونٹی ملا, آپ کہیں گے یار لیٹس گو فار اٹ. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال تک 25 تک کچھ سرپرائز دوں گا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے کیریئر میں تو یہ بزنس میں تو یہی کرتے رہے, کچھ شوق کیا ابھی آپ؟ ہاں شوق میں نے بڑا کچھ کیا. میرے زندگی کے جو شوق تھے نا وہ میں نے پورے کیے ہیں. مجھے گانے کا بڑا شوق تھا, کرکٹ کھیلی, گانے کا بڑا شوق تھا, گانا بڑا انسپائر تھا. اکرم رائی صاحب سے نئے آئے تھے, ہم ینگ تھے, بچے تھے, تو بڑے فیمس ہوئے تھے, تو مجھے شوق چڑھ گیا گانا گانا. ابھی میں کوئی وہ گانے کا کوئی ذکر کر رہا تھا, آپ نے اپنا ہی کوئی گانا بنا دیا تھا وہ. ہاں ابھی ریسنٹلی میں نے 2009 میں پہلا البم کیا. اچھا, آپ کی اپنی البم بھی آئی ہوئی ہے؟ 128 گانے ہیں میرے. میں نے 28 گانے جو میں نے پہلا البم کیا وہ سارے علی بگا کے ساتھ کیا, اس میں وہ تھے. اور اس کے بعد پھر میں وہ سٹاپ کر دیا. 5-7 سال کے بعد پھر میں 2009 میں سیکنڈ البم کیا جو اٹلی میں ریلیز ہوا. تو اس کا فیمس گانا تھا مورے تو سے بیلا, تو اٹالین میں 5 لینگویج میں وہ گانا گایا ہے. تو اس کے بعد ایک اور گانا تھا جس میں جو صاحب ہمارے ساتھ شہزادے ہمارے ہیرو آئے ہوئے ہیں, یہ اس گانے میں پکچرائز ہوئے ہیں. تو وہ گانا تھا جانے نا تو جانے نا سنم دل تیرا دیوانہ مانے نا تو مانے نا سنم دل تیرا دیوانہ. یہ تھا جناب, کیا بات ہے. اس کے بعد اور بڑے گانے کیے ہیں, ویڈیوز ہیں میری, اور یہ میرے شوق تھے. ایکٹنگ کا بھی شوق تھا؟ ایکٹنگ کا شوق نہیں آیا, لیکن ایکٹنگ کی بڑی مجھے اپنا پاسبلٹی ملی. میں نے کچھ سال پہلے نا مونچھیں رکھی ہوئی تھی بڑی ششکے والی, تو مجھے نا لپٹن چائے کی نا اپنا ایک پبلسٹی ملی. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں یہ کر سکتا, تو میں نے ریفیوز کر دی. تو یہ گانوں کا شوق تھا, کرکٹ کا شوق تھا, اور کوئی اور بس ایک بڑا بزنس مین بننے کا شوق تھا, سب کچھ پورا کر لیا. بڑی گاڑیوں کا شوق تھا, خوبصورت گھروں کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. اللہ ایک ڈریم میرا پورا نہیں ہوا. اور آپ وہ کیا وہ ڈریم پورا نہیں ہو سکا. ایک میں اپنی دادی کو نہیں مل سکا. اگر آج میرے والد حیات ہوتے تو میرے والد میرے ساتھ ایسے گھومتے کہ جیسے میرا یار نہیں ہوتا. وہ میرے باپ نہ ہوتے, میں ان کا باپ ہوتا, وہ میرے بیٹے ہوتے, میں ان کے لاڈ اٹھاتا. آپ بیسکلی ان کو پے بیک کرنا چاہتے تھے. میں ان کو گھماتا, میں ان کو مزے کرواتا. یہ میرا نخاب پورا ہوا. باقی میری زندگی کے میں کہتا ہوں کہ جھوٹ بولوں تو وہ بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا. میں نے اپنے چراغ کو ہمیشہ ہی جیب میں ڈال کے رکھتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں شو آف کی کہ میں اپنا چراغ لے کے جلاؤں, سب کو دکھاؤں. سب کی عزت کریں, سب سے پیار کریں, محبت یہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے, ہر بندے نے چلے جانا ہے, لیکن بی ہمبل. محبتیں بانٹیں, بانٹنا سیکھیں. اور کہتے ہیں نا تحفہ دینے سے لینے سے پیار بڑھتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, وہ حقیقت ہے, سنت ہے, بالکل حقیقت ہے. تو دوریاں نہ پہنائیں, دوری نہ کریں اپنے دوستوں سے. دوست جو ہوتے ہیں نا آپ کے, جو یار دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کی بیسٹ میڈیسن ہے. جن کے یار ہیں نا, میرے جیسے بندے کے, میرے لائل دوست ہیں. جن کے یار ہیں نا ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو جن کے یار نہیں, تنہائی آپ کو کھا جاتی ہے. تنہائی اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بیماری کینسر بھی نہیں ہے. آپ کی نظر میں دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دوست ہے نا, وہ آپ کا دوست جو آپ کی عزت کا پائیوال ہو, آپ کی عزت کا رکھوالا ہو, آپ کی عزت کا رکھوالا ہو, اچھی نظر کا ہو, غیرت مند ہو, عزت دار ہو,
وہ اونچ نیچ جانتا ہو, رشتوں کی, جسے اپنے رشتوں کی قدر ہو. جو اپنے گھر میں اپنے رشتوں کی قدر کر سکتا ہے وہ آپ کے رشتوں کی بھی قدر کر سکتا ہے. جو گھر میں اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتا نا, وہ آپ کو کیا عزت دے گا. دوست وہ ہوتا ہے, دوست وہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل پڑ جائے نا تو سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہو. دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے رہو, 10 گھنٹے بیٹھے رہو تو آپ گھڑی نہ دیکھو, آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کب گزر گیا ہے. میرے جو دوست ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, جیسے میرا دوست ناصر ہے, افضال ہے, آصف ہے, ٹھیک ہے, کامران ہے, جیسے میرے جو دوست ہیں, مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں ان کے ساتھ ٹریولنگ کرتا ہوں, جو ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. کئی دفعہ کہ آصف آیا ہے میرے گھر, آصف باجوہ, یا افضال آیا ہے, ناصر آیا ہوا ہے, تو میں کھانا بنا رہا ہوں, بیٹھے گپے مارے ہیں, تو 2 بجے کے ہیں, رات کے 10 بج گئے ہیں, 11 بج گئے ہیں. تو کہتے ہیں یار وڑائچ, وہ یار رات 11 بج گئے, چلی یار ہوں. میں کہ 11 بج گئے نہیں یار. یہ ہوتی ہے دوستی. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو گھومنے چلے جاتے ہیں, یا اپنا پیرس چلے گئے, ایک دفعہ ہم بوسنیا گئے لانگ ڈرائیو پہ, تو بڑا انجوائے کیا, پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. دوست یہ ہوتا ہے. بوسنیا میں تو ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلتا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں جی, آن دس نوٹ بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات. تھینک یو سو مچ, نائس ٹو میٹ یو جی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی, اور بڑے آپ ہیرے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ ہاسے بکھیرتے رہیں, خوش رہا کریں. آمین جی. اور میرا یہ پیغام ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.